جب یہ تشکیل پاکستان کے بعد ہم یہاں آئے ہیں تو اس بندہ ناچیز نے یہ چیز کی تھی، میں تو 10 سال رہا تھا اس تاریخ میں، ان سے کہا تھا کہ وہاں یہ جتنی تحریک تھی صرف ایک مطالبہ ہم نے پیش کیا تھا پاکستان کا کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، وہاں اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس قوم کی تعلیم و تربیت کی جا سکتی، اس لیے اب یہ خطہ زمین تو حاصل ہوا ہے، قوم ویسے کی ویسی آئی ہوئی ہے جس کی ذہنیت نہیں بدلی ہوئی۔ کرنے کا کام یہ ہے قرآن کے حکم اور اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی تعلیم کا اس طرح انتظام کیا جائے کہ ان کا تزکیہ ہو جائے۔ جو موجودہ افراد ہیں قوم کے، ان کے ذمے تو یہ لگائیے کہ یہ اس ملک کی حفاظت کرتے رہیں، یہ خطہ زمین محفوظ رہے، یہ تو ان کے ذمے لگائیے، اور آنے والی نئی نسل جو ہے ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا ایسا انتظام کیجیے کہ یہ مقاصد جو تھے اس خطہ زمین کو حاصل کرنے تھے وہ ان کے دل کا تقاضا بن جائے۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ تھی، آخر الامر جا کے وہ ٹکرے مار کے مایوس ہو گئے۔ وہ میں نے آپ کو معلوم ہے وہ اسکیم اپنے کالج کی تیار کی کہ کم از کم چھوٹے سے پیمانے سے صحیح اس لائن کے اوپر میں کچھ ایک مثال تو قائم کر دوں۔ بدبختی ہماری وہ ادھر سے وہ اسکیم برآور ہونے کو آئی، ادھر سے وہ آرڈیننس نافذ ہو گیا کہ کوئی کالج بنایا ہی نہیں جا سکتا تھا، گاؤں خرب ہو گئی وہ اسکیم، اب تک وہ آرڈیننس نافذ ابھی تک۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، ساری قوم کرپٹ ہو گئی ہے، کوئی اس میں خوبی باقی نہیں رہی، یہ ساری قوم کو اس طرح سے کہتے ہیں ہو گئی ہے، اور اس قوم کے ذریعے سے کچھ ایسا قانون دستور بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اس دنیا کو جنت بنا دے۔ یہ یتلو علیہم آیاتہ ہوگا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ہوگا ویزکیہم ہوگا۔ جب جا کے یہ ابن خطاب عمر فاروق بنے گا، ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو وہ وہی عرب رہتے، پھر تو یہ چیز نہ بن سکتی جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس لیے جسے کہتے ہیں نا کہ صاحب اتباع سنت بڑا ضروری ہے، لیکن وہ اتباع سنت کیا کہتے ہیں، میں ویسے نہیں کہہ رہا کسی کہ مسواک کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے۔ اتباع سنت یہ ہے تعلیم کتاب و حکمت و تزکیہ نفس، یہ کرو۔ حکم خداوندی بھی یہی ہے، اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پیشتر تم گمراہی میں تھے، ایسی گمراہی جو دنیا دیکھتی تھی، ڈھونڈنا نہیں پڑنا تھا پڑھ۔ یہ تو ہوا حضور کے سامنے جو مخاطب قوم تھی ان کے لیے، اور اس کے بعد وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت حضور کی ذات تک، اولی قوم تک ہی محدود نہیں تھی۔ للناس حضور رسول تھے نوع انسانی کے لیے، للناس یہ کتاب تھی پوری انسانیت کے لیے، ابدی طور پر قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے یہ کتاب تھی، اور یہی اتباع رسالت میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا یہ آگے چلنا تھا پوری انسانیت کے لیے۔ تو یہی یہ بات کہہ دی کہ یہ یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی کتاب ہے، اور ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا جو ہم نے یہاں تجویز کیا ہے ان کے لیے جو مخاطب قوم ہے۔ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس نے عزیزان من باتیں کیا کرتے ہیں ختم نبوت کے اوپر کہ یہ تے کی زبر ہے، یہ تے کی زیر ہے۔ وہ زبر اور زیر کا سوال ہی نہیں ہے، قرآن تے فیصلہ کر رہا کہ یہ انہی کے لیے نہیں ہے، ان کے بعد آنے والی انسانیت جو ہے ان کے لیے بھی یہی ہے، تو معاملہ ختم ہو گیا۔